نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے حج بدل کی تعریف اور حج بدل کسے کہتے ہیں۔ سامعین، حج بدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا، اور سامعین حج بدل سے مراد کسی ایسے شخص کی طرف سے حج فرض ادا کرنا ہے جو شدید بیماری، معذوری، بڑھاپے کی وجہ سے خود حج کرنے سے قاصر ہو یا انتقال کر چکا ہو۔ اور یہ عمل فقہی اصطلاح میں دوسرے کی طرف سے نیابت یعنی کہ نمائندگی میں حج کرنا کہلاتا ہے، کہ جس میں حاجی اپنی نہیں بلکہ دوسرے کی نیت کرتا ہے۔ اور حج بدل ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ جس کے ذریعے فوت شدہ یا دائمی مریض افراد کی طرف سے فرض حج ادا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کا ثواب نہ صرف میت کو ملتا ہے بلکہ حج کرنے والے کو بھی اپنے حج کے ساتھ اضافی حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج بدل دوسرے مسلمان کی طرف سے قربت الہی کا ایک ذریعہ ہے جو مغفرت و بلند درجات کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ خاص طور پر والدین کی طرف سے حج بدل کرنا ان کے لیے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، حج بدل یعنی کہ دوسرے کی طرف سے حج کرنا انتہائی فضیلت و عظیم کار خیر ہے کہ جس میں میت یا معذور شخص کا فرض ساقط ہو جاتا ہے اور کرنے والے کو ایک حج کے بدلے 7 حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ عمل جہنم سے آزادی کا پروانہ اور اگر والدین کے لیے کیا جائے تو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حج بدل کی شرائط کہ حج بدل کے لیے چند اہم شرائط ہیں کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہو اس پر حج فرض ہو چکا ہو اور اب وہ خود ادائیگی سے معذور ہو یا فات پا چکا ہو۔ نمبر 2 کہ نیت میں اس شخص کا نام لینا ضروری ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی شخص مالی طور پر صاحب استطاعت ہو لیکن جسمانی طور پر معذور ہو۔ معمور یعنی کہ حج بدل کرنے والا خود بھی عاقل بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ حج بدل کی شرائط کی تفصیل۔ نمبر 1 عاجزی یا وفات کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے وہ مالی طور پر صاحب استطاعت ہو لیکن جسمانی طور پر دائمی مریض ہو، یعنی کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو یا انتقال کر چکا ہو۔ نمبر 2 کہ نیت کہ حج بدل کرنے والا احرام باندھتے وقت مخصوص شخص کی طرف سے نیت کرے۔ نمبر 3 اخراجات کہ حج کے اخراجات حج کروانے والے کے مال سے ہونا ضروری ہے، ان کے سامنے حج کے اخراجات میت یا معذور شخص کے مال سے ہو۔ نمبر 4 کہ حج کرنے والے کی اہلیت کہ حج کرنے والا خود بھی حج کے احکام جانتا ہو، یعنی کہ عاقل بالغ ہو اور اس نے اپنا فرض حج پہلے ادا کر لیا ہو۔ حج بدل کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو عاقل بالغ ہو اور جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو اور احکام حج سے واقف ہو۔ حج بدل کے لیے بھیجے جانے والے شخص کو مامور کہتے ہیں جو میت یا عاجز شخص کی طرف سے احرام باندھتا ہے۔ نمبر 5 کہ سوار ہو کر جانا کہ اکثر راستہ سواری پر طے کرے، اگر پیدل گیا تو حج بدل ادا نہ ہوگا۔ اور نمبر 6 کہ صحت حج کہ حج کو فاسد نہ کرے۔ نمبر 7 کہ قواعد کی پابندی نمبر کی شرائط و حکم کی پوری طرح پابندی کرے۔ جس شخص پر اپنا حج فرض ہو چکا ہو اور اس نے ابھی تک ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے حج بدل پر جانا مکروہ تحریمی ہے۔ وصیت یا حکم کہ مرحوم نے حج بدل کی وصیت کی ہو کہ اگر میت نے وصیت کی ہو تو اس کے مال کے تہائی حصے سے حج بدل کرایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص زندگی میں حج نہ کر سکا اور وصیت کر گیا یا انتقال کے بعد اس کی طرف سے حج کیا جائے تو اس کا حج فرض ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج بدل کی اہم فضیلت اس کے مسائل سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا حج پورا کر دیا جائے گا اور اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ دارقطنی کی حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے یا ان کی طرف سے تاوان ادا کرے تو روز قیامت ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو مقبول ہوگا اور ان کی روحیں خوش ہوں گی اور یہ اللہ عز و جل کے نزدیک نیکوکار لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
सुन से हदीस मुबारका में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हम अपने मुर्दों की तरफ से सदका करते हैं और उनकी तरफ से हज करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, आया ये उनको पहुंचता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, हाँ बेशक उनको पहुंचता है और बेशक वो इससे खुश होते हैं जैसे तुम्हारे पास तबक में कोई चीज़ हदिया की जाए तो तुम खुश होते हो। सुभान अल्लाह। और से हदीस मुबारका में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक औरत ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप पर हज फर्ज है और वो बहुत बूढ़े हैं कि सवारी पर बैठ नहीं सकते, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि हाँ कर लो। एक हदीस मुबारका के मुताबिक एक हज बदल की वजह से 3 अशखास यानी कि मैयत या आजिज शख्स, वसीयत पूरी करने वाला वारिस और हज बदल करने वाला मामूर जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। से हदीस मुबारका में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स किसी मैयत की तरफ से हज बदल करता है तो मैयत को एक हज का सवाब मिलता है और हज करने वाले को 7 हज्जों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और सामने एक रवायत में है कि हज करने वाले को जहन्नम से आजादी का परवाना अता होता है। सुभान अल्लाह। तो सामने मालूम हुआ कि हज बदल किसे कहते हैं और इसकी शराइत कौन कौन सी है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।